ان کی مہمانداری کرنی چاہیے. اس کے لیے کچھ پکوان پکایا اور لا کر ان کے سامنے رکھ دیا اور رکھ کر کہنے لگے کھاؤ. لیکن وہ کھانے ہی تیار نہیں، ہاتھ ہی نہیں بڑھاتے. قرآن اس واقعے کو نقل کرتا ہے کہ جب وہ فرشتے نہیں کھا رہے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف طاری ہو گیا کہ بھائی یہ کیوں ہاتھ نہیں بڑھاتے. اب دیکھو ان کو بھی ڈر ہو رہا ہے، ارے یہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیوں آ گئے، کھاتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں بڑھاتے ہیں. یہ دیکھ کر ان کے دل کے اندر خوف طاری ہو گیا. اس طرح پیغمبروں کو ایسی چیزوں پر خوف ہو جائے، ڈر ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی تعجب کی بات نہیں اور کوئی اشکال کی چیز نہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی پر یہ سب سے پہلی وحی نازل ہوئی جب اللہ کے نبی علیہ السلام گھر گئے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو تسلی دی اور کچھ دیر کے بعد آپ کو اطمینان ہو گیا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو آپ کے اوپر واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کے سلسلے میں ورقہ بن نوفل کے پاس میں چلتے ہیں اور ان سے اس سلسلے میں معلومات کرتے ہیں کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ میں معاملہ. ورقہ بن نوفل مکے کے رہنے والے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن بہت بڑی عمر کے تھے، بہت بوڑھے آدمی تھے. اور وہ کسی زمانے کے اندر مکے مکرمہ میں جیسے بتوں کی پرستش ہوتی ہے اسی طرح وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے. لیکن بعد میں چل کر ان کے دل میں آیا کہ یہ بتوں کی پوجا کا طریقہ صحیح نہیں، اس لیے کوئی صحیح مذہب جو موجود ہو اس کو قبول کرنا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے غالباً انہوں نے اپنی جوانی کی زندگی میں معلومات حاصل کیے کہ بھائی کون سا مذہب سچا ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں نے یہودیوں کے بارے میں کہا، انہوں نے یہودیوں کے مذہب کو دیکھا، ان کی سمجھ میں وہ مذہب نہیں آیا. اس کے بعد عیسائیوں کے مذہب کے بارے میں معلومات کی اور عیسائی مذہب کی معلومات کے بعد ان کو اطمینان ہو گیا تو انہوں نے عیسائی مذہب کو قبول کر لیا تھا. وہ انجیل پڑھتے تھے، تورات پڑھتے تھے، انجیل اور عربی زبان کے اندر لکھا کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا رہتا تھا. بہت بڑے عالم ہو گئے، عیسائی ہو گئے. ورقہ بن نوفل کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چاہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جائے اور ان کے سامنے یہ بات رکھ کر ذرا تفصیلی گفتگو کرے کہ آخر یہ جو ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہوا ہے معاملہ. چنانچہ ورقہ بن نوفل کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ورقہ بن نوفل نے پوچھا کہ بھتیجے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پورا واقعہ بیان کیا. جب پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل کہنے لگے یہ وہی ناموس اور وہی فرشتہ ہے جو فرشتہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آیا کرتا تھا. یعنی آپ اللہ کے پیغمبر بنائے گئے ہیں اور اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس میں آیا ہے اور اللہ کا کلام آپ کے اوپر نازل ہوا ہے. حضرت ورقہ بن نوفل نے تصدیق کی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس واقعے کی اور آپ کو بتایا کہ واقعی آپ اللہ کے پیغمبر اور نبی ہیں اور آپ کے اوپر آنے والا دراصل وہ فرشتہ ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا. ورقہ بن نوفل بہت زیادہ زمانے تک نہیں رہے. انہوں نے اس وقت میں کہا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب آپ کو آپ کی یہ قوم یہاں سے باہر نکالے گی. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا
جب آپ کو آپ کی یہ قوم یہاں سے باہر نکالے گی تو میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں رہوں گا، آپ کا ساتھ میں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ہی تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی، یہ سوچنے لگے کہ مجھے یہاں کے لوگ کیوں نکالیں گے؟ اس لیے کہ ساری دنیا تو آپ کی محبت، آپ سے محبت کرتی تھی۔ مکے کا ہر فرد، مکے کا ہر بڑا اور چھوٹا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت رکھتا تھا، اور سب کے سب آپ کو سچا، امین اور صادق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ سب لوگوں کو آپ کے اوپر اطمینان تھا، اعتماد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ میری قوم مجھے یہاں سے کیوں نکالے گی؟ آپ نے پوچھا ورقہ بن نوفل سے کہ اب مخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھ کو یہاں سے نکالیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں ہاں، جس آدمی نے بھی دنیا کے اندر وہ پیغام لا کے پیش کیا ہے، جو پیغام کہ آپ پیش کریں گے، تو اس کی قوموں نے اس کے ساتھ وہی سلوک کیا ہے۔ وہ چونکہ پرانی تاریخ سے واقف تھے، پچھلے پیغمبروں کے واقعات ان کو معلوم تھے، ان کی قوموں کے ساتھ جو ان کے احوال ہوئے وہ پتہ تھا۔ اس تاریخ کی روشنی میں اور پچھلی کتابوں کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہاں ہاں، جب بھی وہ چیز لے کے آئے، یعنی توحید کا پیغام، اللہ کے احکام کا پیغام، تو جب بھی قوموں کے سامنے وہ پیغامات پیش کیے گئے تو قوموں نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کہ ان کو نکالا۔ یہ ساری گفتگو ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ یہ ہے سب سے پہلی وحی کا قصہ۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر گھر آئے تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا۔ دنیا میں سب سے اول اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں عورتوں کا بڑا حصہ ہے۔ سب سے پہلی عورت ہے جو اسلام قبول کرنے والی، مرد تو اس کے بعد اسلام لائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی ترقی میں، اسلام کی ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں عورتوں کا بھی بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول کر لیا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے اوپر یہ وحی آئی، میرے اوپر یہ فرشتہ آیا اور اس کی تصدیق کر دی ورقہ بن نوفل نے، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے پہلی عورت وہ اسلام قبول کرتی ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کی زوجہ ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی صداقت، آپ کی حقانیت، آپ کا تقوی و طہارت، آپ کی پاکیزگی، آپ کی سچائی اور امانت، یہ ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں بار بار دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ نے اسلام قبول کیا۔ بچوں میں حضرت علی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وہ اللہ کے نبی ہی کے گھر میں رہتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوتی تھی۔ جب ایک زمانے کے اندر مکہ المکرمہ میں قحط پڑ گیا تھا اور حالات بڑے نازک ہو گئے تھے، تو حضرت ابو طالب کے حالات بھی بڑے ہی ناسازگار تھے، ان کی اولاد بہت تھی، کمائی کے ذرائع بہت کم تھے۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا کہ آپ مجھے علی کو دے دیجئے، وہ میرے ساتھ میں رہیں گے، میں ان کی پرورش کر لوں۔ چنانچہ حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، وہیں پلتے تھے۔ انہوں نے دوسرے نمبر پر اسلام قبول کیا جبکہ ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ اس کے بعد گھر سے باہر یہ قصہ لایا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ساتھی اور بچپن کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن سے اٹھنا بیٹھنا، مختلف معاملات کے اندر غور و فکر کرنا،
یہ روزانہ ان دونوں حضرات کے اندر چلا کرتا تھا۔ سب سے پہلے باہر کے لوگوں میں حضرت ابو بکر صدیق ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ ان کا ذرا رکھ رکھاؤ تھا اور کچھ دباؤ تھا، اور وہ قریش کے قبیلے سے بھی تھے اور لوگوں کے اندر ان کی بڑی وجاہت تھی، اس لیے ان کے اسلام قبول کرنے سے اور بھی بعض بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ اسی کے اندر حضرت عثمان غنی انہوں نے اسلام قبول کیا، زبیر ابن العوام انہوں نے اسی زمانے کے اندر اسلام قبول کیا۔ اسی طرح اور بھی کچھ لوگ بڑے بڑے تھے جیسے عثمان بن مظعون انہوں نے بھی اسلام قبول کیا، ابو عبیدہ ابن الجراح انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس زمانے میں جو تھے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے کہنے پر اسلام قبول کیا۔ لیکن اب تک جو معاملہ تھا وہ معاملہ ایسا دبا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں میں یہ بات پھیلی۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح گزر گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو بتاتے تھے، جو لوگ سنتے تھے وہ قبول کرتے تھے، ایک کے بعد دیگرے کچھ لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے چلے جاتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ اسی طریقے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارا، اور 3 سال کے اس عرصے میں آپ کو یہ حکم نہیں ہوا تھا کہ اس کا علل اعلان پرچار کیا جائے، اس لیے اسی طریقے پر دعوتی یہ سلسلہ جاری رہا۔ 3 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، جو حکم آپ کو دیا گیا ہے اس کا کھل کر اعلان کر دو۔ آپ کو نبوت دی گئی ہے، آپ کو احکامات دیے گئے ہیں، اب اس کا علل اعلان پرچار ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں سے اللہ سے ان کو ڈرائی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ عرب کا ایک دستور تھا، دستور یہ تھا کہ جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی تو صفا کی پہاڑی پر یا کسی اور چھوٹی سی پہاڑی پر ایک آدمی کھڑا ہو جاتا اور ایک جھنڈا اور اپنا کرتا اٹھا کر اسی کے اوپر لگا دیتا لکڑی میں، وہی جھنڈا ہو جاتا تھا اور وہ اوپر کی طرف بلند کرتا اور کہتا تھا انی انا النذیر العریان، انی انا النذیر العریان۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں ننگا ڈرانے والا ہوں۔ ننگا ڈرانے والا کیا؟ یہ ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ بات دراصل یہ ہوتی تھی کہ عرب میں جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تھی وہ اپنے کپڑے اتار دیتا اور لوگوں سے کہتا انی انا النذیر العریان، کیونکہ ایک بات پہلے ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی جا رہا تھا، جاتے جاتے کسی نے اس کو پکڑ لیا، پکڑ کر اس کے کپڑے اتار کر اس کو خوب پٹائی کر دی۔ وہ بغیر کپڑوں کے ننگا اپنے علاقے میں آیا اور آ کر کہا کہ جو ہے میرے ساتھ میں ایسا معاملہ ہوا کہ لوگوں نے میرے ساتھ میں ایسا کر دیا۔ اس نے بڑا شور و شغب کیا تو اس کے سارے خاندان والے قبیلے والے جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد میں جا کر جن لوگوں نے اس کی پٹائی کی تھی ان کی پٹائی کر دی۔ یہاں سے یہ انا النذیر العریان والا قصہ چلا۔ جب بھی کوئی خطرے کی گھنٹی بجانا چاہتا تھا تو وہ کپڑے اتار دیتا تھا اور جھنڈا بنا کر اسی کا اوپر دکھاتا اور کہتا انی انا النذیر العریان۔ یہ کہتے ہی سارے لوگ جمع ہو جاتے، بھئی کوئی حادثہ پیش آیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا انی انا النذیر العریان۔ سارے لوگ جمع ہو گئے اور آپ نے کہا یا صباحا، یہ بھی جملہ استعمال کرتے تھے عرب کے لوگ۔ یہ کہتے ہی سارے کے سارے قبیلے کے لوگ جہاں تک آواز پہنچتی ایک دوسرے کو لے کر فوراً جمع ہو جاتے، بھائی کوئی خطرہ ہے، شاید چور آ گئے، ڈاکو آ گئے ہیں، کوئی دوسرے ملک والے آ گئے ہیں۔
وہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، یا اور کوئی حادثہ اور واقعہ پیش آ گیا ہے، کوئی قبیلہ ہمارے اوپر چڑھائی کرنے آ گیا ہے، اسی لیے آدمی اعلان کر رہا ہے، یہ کہہ کر سارے لوگ جمع ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی کے اس اعلان پر بھی سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ جب سارے جمع ہو گئے، اللہ کے نبی تو کھڑے ہیں صفا کی پہاڑی کے اوپر، اور جمع ہونے والے صفا کی پہاڑی کے نیچے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ بھائی دیکھو، میں پیچھے بھی دیکھ رہا ہوں پہاڑی کے، اور تمہاری طرف بھی دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں تم کو یہ بتاؤں کہ صفا کی پہاڑی کے پیچھے سے کچھ ڈاکو اور چور لوگ تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو مجھے سچا سمجھو گے کہ نہیں سمجھو گے؟ سارے کہنے لگے بیک آواز ہو کر کہ ہم سب کے سب آپ کو سچا سمجھتے ہیں، ما جربنا علیک الکذب، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ کی یہ بات ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو قبول کریں گے، جو آپ کہیں گے ہم اس کو مانیں گے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ سب کہہ رہے کہ مانتے ہیں اور مجھے سچا سمجھتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو، میں دنیا کی کسی مصیبت سے ڈرا نہیں رہا ہوں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، کسی اور دنیاوی خطرے سے، بلکہ میں اس خطرے سے ڈرا رہا ہوں جو آخرت میں پیش آنے والا ہے۔ آخرت کے خطرے سے، عذاب سے ڈرانے کے لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور تم کو میں ڈرا رہا ہوں اس عذاب سے جو آخرت میں پیش آنے والا ہے، اس لیے تم ان بتوں کی پوجا کو چھوڑو۔ بس جناب یہ کہنا تھا، ہنگامہ ہو گیا۔ اب تک وہ امین تھے، اب تک وہ صادق تھے، اب تک ان سے بڑا بہتر کوئی انسان نہ تھا، اب تک ان سے زیادہ پاکیزہ کوئی انسان نہ تھا، ان سے زیادہ با اخلاق کوئی نہ تھا، ان سے زیادہ با کردار کوئی نہ تھا، ان سے زیادہ امانت دار کوئی نہ تھا۔ آج جب اللہ کے نبی نے کہا، سارے کے سارے جتنے بیٹھے تھے سب تو خاموش تھے، لیکن دیدے پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن ایک کھڑا ہو گیا جس کا نام ابو لہب ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، سگا چچا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے محمد، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، تو برباد ہو جائے، کیا اس کے لیے ہم کو جمع کیا؟ ارے دنیا کا کوئی خطرہ نہیں، پتہ نہیں کون سی دنیا کا خطرہ بتا رہا ہے۔ یہ کہہ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے توہین اور کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اسی کے جواب کے اندر قرآن کے اندر آیتیں نازل ہوئی تھی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری سورت اسی ابو لہب کے بارے میں آئی، اس کا نام یہ سورہ ابی لہب۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد لوگوں کے اندر چیمی گویا شروع ہو گئی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا، لیکن ابھی اتنی مخالفت نہیں کی انہوں نے، بس اس کو سننے کے بعد آپس میں چیمے گویا کر کے چھوڑ دیا کہ بھئی دیکھو کیا بول رہے ہیں، کون سی دنیا کی بات بول رہے ہیں، کہاں کی بات بول رہے ہیں، یہ ہے اور یہ ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کر انہوں نے سنی کو انسنی کر دیا، اور دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا وہ جاری رہا۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہوئے، ایک دوسرے کو دین اسلام کے اندر داخلے کی تشکیل کرتے ہوئے اپنا کام چلاتے رہے، اور پھر یہاں سے جب کام ذرا بڑھنا شروع ہوا اور یہ دیکھا گیا کہ لوگ جوک در جوک ادھر متوجہ، بعض گھرانوں کے گھرانے اس میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ بتوں کی پوجا والا مسئلہ، یہ بت ان کے دلوں میں گھر کر گئے تھے، ان بتوں کی محبت ان کو پلا دی گئی تھی، اس کے بغیر ان کی زندگی نہ تھی۔ صبح پوجا، شام میں پوجا، دوپہر میں پوجا کرتے رہتے تھے۔ اب انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں تو بتوں کے لیے معاملہ خطرناک ہو گیا ہے کہ بتوں کی پوجا کے بجائے اب اللہ کی پوجا شروع ہو گئی ہے، ایک اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بتوں کی پوجا کوئی طریق نہیں ہے، یہ بتوں کی پوجا غلط ہے۔ جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی اور کرتے ہیں وہ سب کے سب بے وقوف لوگ ہیں، اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو کوئی انسان اپنے ہی بنائی ہوئی مٹی کے پتلے کو کبھی اپنا سر ٹیکنے کے لیے آمادہ نہیں ہو۔ پتھر خود رکھے، خود اٹھائے اور اسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، ایک بت اپنے ہاتھوں سے بنائے، اس کو تراشے اور خود اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، کتنی نامعقول حرکت ہے۔ جب یہ باتیں ہونے لگی تو ان قریش کے قبیلے کے لوگوں کو، سرداروں کو بڑا جوش آ گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو ختم کرنا ہو۔ اب یہاں سے ایذا دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جو لوگ اسلام لائے ہوئے تھے، جس قبیلے کے وہ لوگ ہوتے، اسی قبیلے کے لوگ ان کو بدترین سزائیں دیتے۔ ان سزاؤں کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، بڑی خطرناک سزائیں، بڑی ہی عجیب عجیب سزائیں اس زمانے میں لوگ دیا کرتے تھے۔ اب سزاؤں کا سلسلہ ایک طویل سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس کے باوجود کوئی مسلمان اپنے دین سے پھرتا نہ تھا، کوئی مسلمان ہو جانے والا دین سے جدا ہونے کو قبول نہ کرتا تھا۔ ساری تکلیفیں برداشت کی جاتی تھی، ہر اذیت کو برداشت کیا جاتا تھا، لیکن ایک آدمی بھی ایسا نہ ہوتا جو اذیت اور تکلیف کی بنا پر اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانے کو تیار ہو جائے۔